بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج میرا بات کرنے کا مقصد ہے کسی کو مبارکباد دینا۔ میرے دوستو، فرمایا اس جدید دنیا کے اندر ہم جو چل رہے ہیں، ترقی والی دنیا میں، فرمایا اسلام کے ایک ایک ارکان جو انسان کو خوش کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کو خوش کرنے والے ایسے اعمال ہیں میرے دوستو، جس سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور بندوں کے اندر بھی اس کا مقام، اس کی عزت بڑھتی ہے اور حوصلہ بڑھتا ہے، کچھ آگے کرنے کے عزائم انسان زندگی کے اندر لے کر پھرتا ہے۔ تو میرے دوستو، فرمایا اس کے اندر ایک چیز ہے مبارکباد دینا۔ میرے دوستو، آج ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رہتی، مبارکباد دینا بولے تو آدمی کہاں دیتا مبارکباد؟ فرمایا جب شادی ہو گئی، ولیمے کے دن جا رہا تو آدمی مصافحہ کر کے مانخہ کرتے ہوئے، یعنی گلے ملتے ہوئے کہہ رہے بارک اللہ لنا ولکم۔ اب بولو دوستو، اب یہاں مبارکباد وہاں دے رہا، حالانکہ میرے دوستو مبارکباد تو ہر اچھے نتائج پہ دینا، اچھی کامیابی پہ دینا۔ ایک آدمی گھر بن لیا، الحمدللہ، اس کو مسکراتے ہوئے کہو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آپ کو گھر دے دیا، مبارک ہو بھائی، اللہ آپ کے گھر والے اچھے سلامت رہے، آپ کو اللہ بری نظر سے بچائے۔ اگر کوئی اچھی گاڑی لے لیا، فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ کر کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو گاڑی دلائی، اللہ آپ کو بری نظر سے بچائے، اللہ اور آپ کو کامیاب کرے۔ میرے دوستو، اگر کسی نے نوکری مل گئی اللہ کے فضل سے، اگر کسی کو نوکری مل گئی، آپ اس کو اس کے چہرے کے اس کے پاس کھڑے ہو کے، اس سے ہاتھ ملا کے مسکراتے ہوئے چہرے سے یہ کہو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آپ کو نوکری دلا دی، مبارک ہو۔ میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو صحت دے دی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آپ کو صحت دی، مبارک ہو، اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ بیماریوں سے بچائے۔ تو میرے دوستو، ہر لائن میں بچہ جو ہے نا پاس ہو گیا، اب اس کو سر پہ ہاتھ رکھ کر، ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے بھائی مبارک ہو بیٹا، اللہ نے تمہیں پاس کر دیا، اور ترقی کرو، آگے کی منزلیں بھی تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ تو میرے دوستو، ہر ایک بات کے اندر مبارکباد دینے میں آدمی کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا، میں اور کچھ آگے کام کروں، آگے بڑھوں۔ تو میرے دوستو، اس کا مزاج صحابہ میں کیسا تھا؟ اب دیکھو، ہم صحابہ کے واقعات سنتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ ہماری بڑوں کی زندگی کے اندر مبارکباد دینے کا کیسا رواج بنا ہوا تھا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ الحدیث فضائل اعمال کے اندر لکھے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینہ جا رہے ہجرت کے لیے۔ اب فرمایا جا رہے، کفار کو جب پتہ چلا کہ حضرت صہیب رومی مدینہ جا رہے ہیں، تو فرمایا ان کے مقابلے کے لیے بہت بڑی فوج لڑنے کے لیے آئی، کئی لوگ ان کو لڑنے کے لیے آئے۔ انہیں ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہنے لگے اے لوگو، تم جانتے ہو قریش کے لوگ میرے ہاتھ میں تیر انداز میں بہت تیز ہوں تم سے، اور تلوار چلانے میں بھی بہت تیز ہوں، جب تک میرے پاس تیر رہیں گی تم میرے پاس ایک بھی نہیں آ سکتے، اس کے بعد میرے تیر ختم ہو جائیں گی تو میں تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا، اس کے بعد میری تلوار بھی ہاتھ سے چل جائے گی، تمہارا جو جی چاہے کرنا بعد میں۔ میرے دوستو، پھر اس کے بعد میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں مکے کے اندر میری ایک باندی بھی ہے، میرا فلاں جگہ مال بھی ہے، وہ میرے جان کی عوض میں وہ تم لے لو، وہ تم لے لو۔ تو میرے دوستو، فرمایا وہ خوش ہو کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی حضرت صہیب رومی یہاں پر ہی ہے، ابھی مدینہ نہیں پہنچے، آقا علیہ السلام کو ایک قرآن کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صہیب رومی کی خوشخبری اللہ کے نبی علیہ السلام کو سنائی۔ جہاں ایمان، مال جان دے کر بھی جو ہے نا اپنے ایمان کو بچا لیتے ہیں، ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ نے ان کو خوشخبری دی۔ اب میرے دوستو، فرمایا اللہ کے نبی صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا صہیب رومی اچھی تجارت کر لیے، نفع والا کام کیا۔ اب میرے دوستو، اب ایسا ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنے تو کچھ صحابہ کو لے کے ایک جماعت بنائے، کچھ صحابہ کو لے کے فرمایا مدینے کے باہر حضرت صہیب رومی کے لیے استقبال کے لیے کھڑے رہے، استقبال کے لیے
کھڑے رہے. جب صہیب رومی مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں ابھی آنے والے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کر مبارکباد دیے اور پورے صحابہ ان کو مبارکباد دیے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ تھی ایک دوسروں کو مبارکباد دینا، ایک دوسروں کی دلجوئی کرنا، ایک دوسروں کو خوش کرنا، ایک دوسروں کو ہمت افزائی دینے کا کام یہ تھا. اور میرے دوستوں، دوسرا واقعہ حضرت شیخ الحدیث فضائل اعمال کے اندر لکھے، فضائل اعمال کے اندر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 40 دن ایسے گزر گئے، 40 دن غم کے اندر گزرے. فرماتے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ کھلی زمین مجھے تنگ نظر آنے لگی، میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں یہاں سے چلے جاؤں، مدینہ چھوڑ کے جانا دل گوارا نہیں کرتا. 40 دن گزر گئے. پھر اللہ کے نبی نے کہا ابھی 10 دن، پھر اس کے بعد میں ان کے گھر والوں کو ان سے دور کر دیا، گھر والوں کو دور کر دیا. فرمایا 50ویں دن چھت کے اوپر بیٹھے تھے فجر کی نماز کے بعد، دیکھے تھا کیا ہے، ایک آدمی چیختے ہوئے چلاتے ہوئے یہ آ رہا تھا، اے کعب تمہیں خوشخبری ہو، اے کعب تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں خوشخبری ہو. اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس نے جب یہ آواز ان کے کان میں پڑی تو اس وقت سمجھ گئے اللہ کے طرف سے اللہ نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا، معاف کر دیا مجھے. اب اس کے بعد میں جیسے وہ قریب آئے، فرماتے میرے پاس 2 چادر تھی، ایک لنگی بنی ہوئی تھی، ایک اوڑا ہوا تھا. اس کے بعد میں جیسے ہی وہ قریب آئے، میرے پاس آ کے مبارکباد دیے، میں نے اوپر کی چادر نکال کر انہیں دے دی. اللہ کی قسم میرے پاس وہ 2 چادروں کے علاوہ کوئی چادر نہیں تھی، 2 ہی چادر تھی میرے پاس. انہوں آ کے میرے کو خوشخبری سنائے، میں ایک چادر نکال کے دے دیا. پھر بعد میں دوسری چادر کسی سے ادھار لے لیا، لے کر میں اوڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فرمایا سب سے پہلے کئی لوگ میرے کو آ کے مصافحہ کر کے مجھے مبارکباد دے رہے تھے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارکباد کو میں کبھی نہیں بھول سکتا، میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. کہہ رہے حضرت کعب بن مالک، ہمیشہ یاد رکھوں گا. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے کہا اے کعب مبارک ہو. اس کے بعد میں میرے دوستو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے. آقا علیہ السلام کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. حضور علیہ السلام خوشی کے اندر، حضور کا خوشی کے اندر جو چہرہ چمکتا تھا چاند کی طرح چمک رہا تھا. اللہ کے نبی نے مسکرایا، مجھے دیکھا اور میرے سلام کا جواب دیا. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ وہ چیزیں ہیں مومن اس سے خوش ہو. تو فرمایا میرے دوستوں، مومن کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے. اس لیے فرمایا انسانوں ہم لوگوں کو چاہیے ایک دوسروں کو مبارکباد دیتے رہے، ایک دوسروں کو خوش کرتے رہے اللہ کے لیے، ایک دوسروں کی ہمت افزائی کرتے رہے. میرے دوستو یہ وہ چیزیں ہیں، اگر ایک آدمی کچھ کام کرنا چاہتا ہے، اگر آپ اس کو مبارکباد دیں گے، ہمت اور حوصلہ دیں گے، میرے دوستو وہ اور آگے بڑھیں گا، محنت کرنے والا بنیں گا. آج ہم محنت نہیں کر رہے، ہم سے زیادہ وہ محنت کرنے والا بنیں گا. اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو ایک دوسروں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے.